آج ہمارا ٹاپک سابقہ موضوعات کا ہی ایک تسلسل ہے، لیکن ہر ایک حقیقت اپنی دوسری ہم جنس حقیقت سے بے پناہ ہم آہنگ ہوتے ہوئے بھی وہ اس سے اس لیے کہ کائنات میں کہتے ہیں گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے، کہ مختلف ہونا اور ایک دوسرے کے مشابہ ہونا یا ایک دوسرے سے مختلف ہونا، یہی کائنات کا سب سے بڑا حسن ہے اور یہی اشیاء کا سب سے بڑا حسن ہے۔ لہذا قرآن ہمیں حسن بے مثال کی بے انت اور بے پناہ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرتے کرتے ہمیں ایک کائناتی حسن کی طرف، ایک حسن کی اعلیٰ ترین جو ہے نا وہ ایک اعلیٰ ترین خوبصورتی کی طرف، ایک کوالٹی کی طرف ہمیں مسلسل گامزن کیے ہوئے ہے، مسلسل محو سفر کیے ہوئے ہے۔ لہذا قرآن کے اندر جس طرح ہم نے بیان کیا، شعور بیان کیا، اور قرآن ہم نے علم بیان کیا کہ علم کی کیا علم کی بنیاد کیا ہے اور علم کس سے مرکب ہے، یعنی کہ ہم نے از روح قرآن بیان کیا کہ علم مشاہدات، تجربات اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے احساسات، تاثرات اور جذبات، ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے علم۔ اور کائنات کی گہرائیوں، مادے و توانائی کی گہرائیوں میں حقائق کا ادراک اور اس کی گہرائیوں میں کھونا اور وہاں کھو کر کائنات حقائق کے موتی تلاش کرنا، اور وہ اس صلاحیت کو ودیت کرنے والی اور اس صلاحیت تک رسائی دینے والی جو حقیقت ہے، اس کو قرآن نے شعور کہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اسی پر منحصر ہے انسانی مغز کا جو ارتقاء ہے، وہ بھی اسی بات پہ منحصر ہے کہ انسان کائنات فہمی کے لیے کس قدر بیتاب اور بے قرار ہے، اور کس قدر محو عمل ہے اور محو استغراق ہے، اور کس قدر جو ہے نا وہ کوشاں ہے اور جستجو میں ہے، اور اس کے جستجو کے اندر درد کتنا ہے، بیتابی کتنی ہے اور خلوص کتنا ہے۔ تو اس نے کائنات رب العالمین نے یا قوانین فطرت نے کبھی بھی انسانی دنیا کو یا انسانی ذہن کو اپنے ساتھ توجہ کے بعد یا اپنے گہرے خلوص کے ساتھ کائنات فہمی کے عمل کے سرے سے کبھی محروم نہیں کیا۔ ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی اور آج بھی انسانی دنیا جب فطرت سے اپنی زندگی کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے اور اپنی کامرانی کے لیے، اپنے عروج کے لیے جب بھی انسانی ذہن نے قدرت کے قوانین کو فالو کیا یا قدرت کے قوانین کے ساتھ وابستگی اختیار کی یا قوانین فطرت کی صداقت کو مکمل یقین کر کے قوانین فطرت سے استفادہ کی کوشش کی، تو کبھی فطرت نے اسے مایوس نہیں کیا۔ آئندہ بھی کبھی بھی انسانی ذہن اور انسانی دنیا اور انسانی جو تمدن ہے اور انسانی تہذیب کبھی بھی فطرت کے ساتھ خلوص برتتے ہوئے کبھی بھی اس کے سلے سے محروم نہیں ہوگی۔ لہذا انسانوں کو چاہیے اور انسانی دنیا کو چاہیے کہ ہر قسم کی جتنی بھی سامراجی قوتیں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، رب العالمین کی جتنی دشمن اور قوانین فطرت کے جتنے بھی مخالف طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، تخریبی عناصر ہیں یا تخریبی گروہ ہیں یا تخریبی قوتیں ہیں، جو اس کائنات کے اندر عدل و توازن کے نظام کو بگاڑنا چاہتی ہیں اور ظلم و فساد پر پا کرنا چاہتی ہے، ان کا مکمل کما کر کے، ان کا وجود ناپاک وجود مکمل مٹا کر، ان کو نسیہ منسیہ کر کے، جب بھی انسانی دنیا نے اور انسانی امتوں نے قوانین رب العالمین کی اتھارٹی، یہ ہم پہلے بھی موضوع میں تھا کہ قوانین رب العالمین کی اتھارٹی، اور ہمارے دوستوں نے سمجھا کہ یہ کوئی پین اسلامزم کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو بادشاہوں کا اسلام ہے اور جو شہنشاہوں کا اسلام ہے، جو سامراج کا
حمایتی ان کا مذہب ہے، اور سامراج کی اتھارٹی کو پوری دنیا میں قائم کرنے والا جو مذہب ہے، اور سامراج کی بالادستی کو قیمتوں کی چیزوں کی اشیاء کی قیمتوں کی صورت میں اور وسائل زندگی، وسائل قدرت پر غاصبانہ قبضے کے سلسلے میں جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یا مسلمان کا جو ہے نا سائن بورڈ لگا کر جس نے بھی اس ظلم کی حمایت کی ہے، یا سامراج کی حمایت کی ہے، یا دنیا کے ظالموں کی، بادشاہوں کی یا شہنشاہوں کی حمایت کی ہے، یا جس نے سامراجی اداروں کی حمایت کی ہے، چاہے وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہو یا ورلڈ اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہو یا WHO اور یا IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو، کوئی بھی یونیسکو ہو یا یونیسیف ہو، OPEC ہو یا کوئی بھی دنیا کا سامراجی ادارہ ہو، جس نے جس ادارے کو فالو کیا ہے وہ رب العالمین کے دشمنوں میں شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد رب العالمین کے ماننے والے، رب العالمین سے ماننے سے حقیقی مراد یہی ہے کہ قوانین رب العالمین کو ماننا اور قوانین رب العالمین کو فالو کرنا، اور قوانین فطرت کے خلاف ہر بیہودہ اور ہر تخریبی قانون کو مسلسل اس سے انکار بھی کرنا اور اس کو مکمل ٹھکرانا اور اس کو دنیا کی صفوں سے اور دنیا کی وسعتوں سے کھرچ ڈالنا، یہ اسلام ہے اور یہی قرآن ہے۔ لہذا اس کے علاوہ جتنے بھی نام نہاد قدیم مذاہب میں یا موجودہ مذہب ہے اور جتنے ان کے ماننے والے ہیں، ان کا عمل رب العالمین کے ہاں صرف ان کا عمل دیکھا جاتا ہے، ان کی الفاظ اور ان کی بیہودہ باتیں اور ان کی منافقانہ جو رویے ہیں وہ رب العالمین ان کو خوب دیکھ رہا ہے، اور ان کو خوب اس کی میزان پہ ان کا وزن ہو رہا ہے، اور اس کی تمام احتساب ان کا مسلسل ہو رہا ہے۔ ہر عمل ایک فطرت ایک احتساب کر رہی ہے، لہذا رب العالمین کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، قوانین فطرت کو کوئی بھی دھوکہ نہیں سکتا۔ اللہ کے ہاں کسی کا اپنے آپ کو مسلمان کہلانا یا عیسائی کہلانا یا یہودی کہلانا یہ بے معنی باتیں ہیں۔ رب العالمین کے ہاں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہمارے ہاں ہر شخص کا درجہ اس کی کارگزاری سے متعین ہوتا ہے اور اس کی کارگزاری سے طے ہوتا ہے، اور كُلُّ نَفْسٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، کہ ہر ایک آدمی اپنے کاموں پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا بھر بھی فطرت کے مطابق عمل کیا اور فطرت کو اپنا پیش رو اور پیش نہاد بنایا، اس کے عمل کی فوری جزا بھی مل جائے گی، اور آئندہ بھی کبھی اس کو جزا اور صلے سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا بھر بھی برائی کا، تخریب کا عمل کیا یا تباہی کا کوئی عمل کیا یا مخلوق خدا کو یا حیات کو یا کائنات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کی بدترین سزا بھی وہ پالے گا، اس کے بدترین نتائج سے بھی وہ لازماً گرفتار ہو کر رہے گا۔ لہذا رب العالمین کے ہاں کسی کا مسلمان کہلانا یا یہودی کہلانا یا نصرانی کہلانا یہ بالکل کاؤنٹیبل نہیں ہے۔ رب العالمین کی کتاب کی روح سے اور حضرت محمد رسول اللہ کے فرمان کی روح سے اور جتنے بھی اللہ رب العالمین کے محبوب خدا لوگ ہیں، یا وہ عباد اللہ صالحین ہیں یا سائنسدان ہیں یا فلسفی ہیں یا اصحاب رسول اللہ ہیں، تو ان کے مسلسل عمل سے انہوں نے اپنے رب کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی، اپنے بے پناہ امتحان میں مبتلا ہو کر اس امتحانوں میں سرخرو ہو کر اور اپنی منشا کو رب العالمین کی منشا پہ فدا کر کے، قربان کر کے، اپنے آپ کو تج کر اپنے مفادات کو مکمل اپنے مفادات کو اجتماعی مفادات پہ قربان کر کے اپنی منشا کو رب العالمین کے منشا پہ قربان کر کے رسول خدا کی اطاعت میں اور کسی بھی محبوب رب العالمین یا کسی عباد اللہ صالحین کی تمام فطرت سے ہم آہنگ باتوں کی مسلسل پیروی کر کے جس نے اپنے آپ کو
اس امتحان سے سرخرو ہو کر گزارا ہے، اسی کو رب العالمین مسلم کاؤنٹ کرتا ہے، اور اسی کے رویے کو، اس کے عمل کو، اگر وہ اسلام پر مبنی ہے تو اس کو مسلمان کاؤنٹ کرے گا، اور اگر وہ اسی کا عمل کفر پہ مبنی ہوگا، ظلم پہ مبنی ہوگا تو اس کو ظالم کاؤنٹ کرے گا، اس کو کافر کاؤنٹ کرے گا۔ لہذا قرآن کے اندر ایسا کوئی بھی تصور ہی نہیں ہے، یہ امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ اور اسلامی ممالک اور مسلمان لوگ، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ انسان قرآن کے ہاں اور قرآن کی روح سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور بے پناہ اسوہ جو حسنہ ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول رب العالمین خود بھی ہر لمحہ اور ہر لحظے اپنے آپ کو قوانین رب العالمین کا پابند محسوس بھی کرتے ہیں، اور کسی بھی لمحے قوانین رب العالمین سے یکسر وہ انحراف سے ہمیشہ وہ اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ ایک تو قوانین رب العالمین کو، اپنے آپ کو قوانین رب العالمین کا پابند کرنا، اور امر رب العالمین کا التزام، جو بھی رب العالمین کے احکام ہیں ان کو اپنے آپ پر لازم کرنا، اور منہیات رب العالمین سے جو نواہی ہیں یا منہیات ہیں ان سے اجتناب اور احتیاط، ان تینوں کے مجموعے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ لہذا کبھی بھی اللہ کے ہاں کوئی لفظ، کوئی تقریر، کوئی واعظ، کوئی نصیحت اور کوئی بھی شعلہ فشانی رب العالمین کو نہ متاثر کر سکتی ہے، اور نہ رب العالمین کو کسی دھوکے میں مبتلا کر سکتی ہے۔ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے بیتوں سے خوب واقف ہے، وہ لطیف خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور فعال لما یرید ہے۔ لہذا کوئی بھی احمق دنیا کا رب العالمین کی عظمت سے بے خبر کوئی بھی بدبخت انسان کبھی بھی رب العالمین کو دھوکے دینے کی کسی بھی مضمون کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں لازماً رسول رب العالمین کا بھی یہی شیوا ہے اور یہی شعار ہے کہ وہ مسلسل اپنے آپ کو قوانین رب العالمین کا پابند رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے تمام ماننے والے، تمام انبیاء و مرسلین کے ماننے والے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رہے کہ قرآن قرآن کسی ایک نبی کا ماننے والا ہرگز مسلم نہیں ہوتا۔ حضرت محمد کو ماننے والوں کو، حضرت محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والوں کو، ان کے قانونی طور پر ان کی پیروی کرنے والوں کو، تمام انبیاء و مرسلین کی ان کی عظمت کا قائل ہونا ہوگا، اور ان کے تمام فرامین کا، سب کے فرامین کا پابند رہنا ہوگا۔ قانونی طور پر وہ حضرت محمد کے پابند ہوں گے، اخلاقی طور پر تمام انبیاء و مرسلین کے وہ پابند بھی ہوں گے، اور اس پابندی ان کے اسلام کا سارا انحصار تمام انبیاء، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے سارے انبیاء و مرسلین جو بھی اس کے فرستادے ہیں ان سب میں کوئی بھی فرق مراتب بھی نہیں کرتے، اور ان کے تمام فرامین جو فطرت کے فرامین ہیں ہم ان سے یکسر انحراف نہیں کر سکتے۔ ہم حضرت محمد کے پابند اس لیے ہیں کہ حضرت محمد ابراہیم خلیل اللہ کے پابند ہیں۔ لہذا ایک نبی کی پابندی اور دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ جن لوگوں نے اپنے تئیں مسلمانوں کی طرح ایک فطرت کے مخالف شیوا اپنا کر کے ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، اگر کسی عیسائی اور کسی یہودی نے اور کسی برہمن نے اگر حضرت محمد کی رسالت سے انکار کیا یا ان کی پیروی نہیں کی تو وہ اس کی ابراہیم کی پیروی بھی رب العالمین کے ہاں کاؤنٹ نہیں ہوگی، نہ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ اس کی وابستگی اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوگی، نہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ سے اس کا اعلان جنا وابستگی کا اعلان اللہ کے ہاں یہ مکمل جھوٹ تصور ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے ماننے والے یا رسولوں کو ماننے والے کبھی ایک رسول کی دوسرے رسول سے تفریق نہیں کرتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس لیے کہ جو بھی پابند ہوگا وہ قرآن میں مذکور ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ نہیں کہا کہ وہ نبی، ایک مسلم کو تمام انبیاء و مرسلین کا پابند ہونا ہوگا، تمام کتابوں کا پابند ہوگا، اور تمام فرشتوں کا وہ ان کی اقرار کرے گا، اور رب العالمین کے قوانین کے ساتھ وابستگی اعلان انہی باتوں پہ
منحصر ہے کہ وہ سارے حقائق جو رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، جو بھی مرسلین لائے ہیں، ان سب کا اجتماعی طور پر وہ پابند ہوگا، تب اس کا ایمان اور اسلام کاؤنٹ ہوگا۔ لہذا کوئی بھی امت مسلمہ اور کوئی بھی ملت اسلامیہ یہ تمام ڈکوسلے یہ قرآن کتاب رب العالمین کے بھی خلاف ہیں اور فرمان رسول رب العالمین کی منشا کے بھی خلاف ہیں اور رب العالمین کی منشا کے بھی خلاف ہیں۔ رب العالمین اپنے بندوں سے ہر لمحے اور ہر لحظے رب العالمین اپنے قوانین کی پابندی اور اپنے قوانین کی عظمت کو تسلیم کرنا رب العالمین کے ہاں ایک میزان، ایک فرمائش ہے، اور اس کے علاوہ کسی کا کوئی بات، کسی کی کوئی تقریر رب العالمین کو نہ متاثر کر سکتی ہے اور نہ اس کے قانون احتساب کو، نہ اس کی قیامت کو متاثر کر سکتی ہے۔ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال سے اور ان کی نیتوں سے خوب آگاہ ہے۔